بسم اللہ الرحمن الرحیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک الالام ذوالجلال والاکرام ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا ہے اور اسلامی تعلیمات کو ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی کا ضامن بنایا ہے۔ لیکن آج کل 95% لوگ اس اسلامی تعلیم سے ناواقف ہیں، محروم ہیں، اور اسلام کے منجملہ احکامات میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی درجہ احسان پر فائد ہو کر بسر کریں، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کریں۔ لیکن آج آپ دیکھیں موجودہ دور میں تو آپ کو ذرہ برابر بھی احسان نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کی جگہ آپ کو ظلم و زیادتی، جبر اور گناہ نظر آئیں گے۔ جبکہ اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے، اور وہ شخص اللہ رب العالمین کے محبوب ترین بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، کہ بے شک اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ کون سے احسان کرنے والے لوگ؟ وہ لوگ جو احسان کر کے جتلاتے نہیں ہیں، ان سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ احسان جتلانے والوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں فرمائے گا اور اس کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا۔ اسی طرح حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ احسان عبادات کا ایک اعلیٰ ترین منزل ہے۔ ایمان کا خلاصہ ہے احسان، ایمان کی روح ہے احسان، بلکہ اکثر عبادات کی بنیاد ہی احسان پر ہے۔ اسی طرح جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آگے 5 سوال کے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول احسان بتلائیے، احسان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں سوچ سکتے، یہ گمان نہیں کر سکتے، تو یہ سوچ لو کہ جو تم عبادت کر رہے ہو اس میں اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ لیکن آج افسوس ہم میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ سوچ رکھتا ہو، یہ ذہن رکھتا ہو۔ ہم عبادت کو ڈیوٹی سمجھ کے ادا کرتے ہیں، کام سمجھ کے، عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے ہمارا دل بھی عبادت میں نہیں لگتا، ہمارا عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ جب ہم یہ ذہن بنا لیں گے کہ یہ میں عبادت کر رہا ہوں، یہ میں نیکی کر رہا ہوں، یہ میں احسان کر رہا ہوں اور مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو اس عمل کرنے میں جو آپ کو مزہ آئے گا، لطف آئے گا، وہ جو آپ کو خوشی و خضوع ملے گا وہ اور کسی چیز میں نہیں ہوگا۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جب بھی عبادت کریں اللہ رب العالمین کی، تو جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے اسی طریقے سے کریں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں احسان کا بدلہ احسان سے عطا کرتا ہوں، هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اس کی تفسیر میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہ پہلے احسان کا معنی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے مطابق عمل کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی اس پہ ایک احسان کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جنت نصیب کر دیتا ہے، جنت عطا کر دیتا ہے، اور یہ حقیقی مومن کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور آج موجودہ دور میں لوگ کہتے ہیں احسان کر کے کیا فائدہ ہوگا، میں احسان کیوں کروں، بہت احسان کیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ افسوس ہے اس بات، یہ لوگ
اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ انسان مجھے دنیا میں ہی اسی چیز کا اس احسان کا بدلہ دے گا. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ. آپ احسان اس لیے نہ کریں کہ میں احسان کر رہا ہوں اس سے زیادہ مجھے دے گا، اس سے زیادہ مجھے ملے گا، اس وجہ سے نہ کریں. اللہ رب العالمین جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت ان کے قریب کر دیتا ہے. فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اس لیے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، احسان کرو گے اچھا کرو گے تو اپنے لیے اچھا کرو گے. اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ خوشخبری ہے احسان کرنے والوں کے لیے، وبشریٰ للمحسنین، اور خوشخبری کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات وعیون. اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا انا کذالک نجزی المحسنین. اللہ تعالی سے دعا ہے جو کچھ سنایا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.